والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے سرکار دی ذات درود و سلام پڑھو۔ صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم اماں جی حضور ان کے عرس پاک کی تقریب میں شامل ہیں۔ تو آج کی اس محفل کی زیر صدارت فرما رہے ہیں ہمارے جامعہ مرتضیہ کے حسین شخصیات، جن میں سرفہرست ہیں عالم نبیل، فاضل جلیل، استاذ العلماء، خطیب اعظم میری مراد جوید اشرف مرتضی صاحب، عالم نبیل، فاضل جلیل، استاد العلماء جامعہ مرتضیہ کی شیخ الحدیث، مفتی اعظم، مفتی جامعہ میری مراد مفتی وقاص صاحب مرتضی دامن برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس محفل کی زیر صدارت کر رہے ہیں ہمارے جامعہ کی آن اور شان، ہمارے جامعہ کے روح رواں میری مراد ناظم تعلیمات محمد آصف مرتضی صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں بڑے پیارے دوست، بڑے پیارے اچھے مخلص بھائی عبد الرحمن مرتضی صاحب۔ یہ ایک جمع غفیر ہے علماء کا، طلباء کا، فضلاء کا۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مجھے موضوع ملا ہے صحابہ کی محبت، تو ٹائم نہیں ہے، تو انشاءاللہ 2 شعر پڑھ کے تو 1-2 حدیثیں پڑھ کے نا تو انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ کسے میں تو پوچھے میرا عقیدہ، صحابہ دے بارے چ کوئی قصیدہ، کہو سبحان اللہ۔ کسے میں تو پوچھے میرا عقیدہ، صحابہ دے بارے چ کوئی قصیدہ، جواب چگونو کلام خدا دی حکایت سنائی مزہ آ گیا، جواب چونو کلام خدا دی حکایت سنائی مزہ آ گیا، اور ظہیرہ گیا میں جنت دی راتیں آل محمد نو ایک، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہر بندے نو 2 باواں دیتی ہیں، 2 باواں، تے ایک باں آل دے ہاتھ وچ ہوے تے ایک باں اصحاب دے ہاتھ وچ ہوے۔ کہ ظہیرہ گیا میں جنت دی راتیں آل محمد نو ایک باں بھڑا کے، تے پھر دوسری باں نبی دے یاراں نو جد میں پھڑا مزہ آ گیا۔ ماشاءاللہ یاسر بھائی۔ ظہیرہ گیا میں جنت دی راتیں آل محمد نو
ایک باں پھڑا کے کہ پھر دوسری باں، ہاتھ چکو گا ذرا، کہ پھر دوسری باں نبی دیا یاراں نو جد میں پھڑائی مزہ آگا۔ ماشاءاللہ مجمع ساڑا انجدہ ہوندہ نہیں ہے، ویسے ذرا ٹھنڈا جے پہ ٹھنڈ دی وجہ نال توجہ کرنا، ذرا چند کو آیتاں سنے جو اس بعد ایک کدی حدیث پاک۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، ان سے کہا جائے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسا یہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، سورۃ بقرہ پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھ لینا، علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ اب دیکھیے صحابہ کو وہ کافر لوگ بیوقوف کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے تھے؟ آخر وہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کو بیوقوف کہنے کی وجہ، علت اور سبب کیا ہے؟ سنیے ذرا۔ وہ اس لیے ان کو بیوقوف کہتے تھے کہ وہ سرکار کے ساتھ اندھی محبت، وہ سرکار کے ساتھ والہانہ پیار کیا کرتے، اندھی محبت کیا کرتے، اسی وجہ سے وہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ محبت کیا تھی بلا؟ سنیے ذرا، بخاری شریف کتاب مناقب الصحابہ سنیے ذرا، اس میں حدیث پاک ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں صلح ہو گئی، تو کافروں نے بھیجا عروہ بن مسعود کو کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ یہ محمد کے صحابہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو وہ جاسوسی کرنے لگا، ادھر ادھر سے نہ دیکھنے لگا، تو تھوڑی دیر کے بعد اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا اے قومین، اے میری قوم ذرا ادھر آ جاؤ۔ ساری قوم کٹھی ہو گئی۔ اس نے جملے کیا بولے قسم اٹھا کر، کہتا واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی جناب قیصر و کسری و النجاشیہ ما رأینا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ وہ کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کا سفیر بن کے گیا، ایران کے بادشاہوں کا سفیر بن کے گیا، روم کے بادشاہوں کا سفیر بن کے گیا، پر میں نے کبھی کسی کو رعایا کو اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا، اور جتنی محمد کے صحابہ ان سے محبت کرتے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ وہ پوچھنے لگے تو نے دیکھا کیا ہے؟ اب جملے سننے ہیں، تو نے دیکھا کیا ہے؟ اب سنیے ذرا۔ وہ کہنے لگا کہ واللہ ان تنخم نخامتا الا واقعت فی یاد رجل الا واقعت فی یاد رجل قد دلک بها وجہہ وجلدہ۔ آج ہماری سوچیں بدل گئی، ہمارے گھر میں کوئی بوڑھا باپ ہو یا کوئی ماں ہو، اگر وہ تھوک پھینکے اماں جی فرش خراب ہو رہا ہے، اماں جی فرش خراب ہو رہا ہے، ابا جی فرش، پر وہ صحابہ تھے، وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے اگر ان کے منہ سے کوئی بلغم نکلتی، کھنگار نکلتا جسے لوگ نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے۔ وہ پوچھتے پھر وہ کرتے کیا تھے؟ قد دلک بہا وجہہ وجلدہ، ارے اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ اور اپنے سینے پہ لگا لیا۔ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا کھول یار، تیرا نا تو بڑا سنے ہیں، محبت نال کھول ذرا انہوں۔ ہوں توجہ کرنا، دوسری بات یہ ہے، وہ کہنے لگا جو میں نے دوسری بات دیکھی ہے وہ یہ ہے اذا تودع فقادوا یقتتلون علی وضوئہ۔ کہتا ہے میں نے دوسری بات یہ دیکھی ہے، اگر وہ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اپنے چہرے انور کو دھوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اپنے پاؤں کو دھوتے ہیں، وہ صحابہ پانی نیچے گرنے ہی نہیں، وہ صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ کہتا تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے اذا امرہم ابتداروا امرہ، اگر وہ کوئی انہیں حکم کرتے ہیں وہ چوچرا نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، بلکہ فوری حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر بھی دیکھا اذا تکلموا الیہ ما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ، ارے جب وہ صحابہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، وہ اتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ان کافروں نے دیکھا نا یہ والہانہ محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لے کر آئے، ہم ان جیسا ایمان لے کر آئے۔ تو پھر میرے
نبی نے جب اپنے صحابہ کی یہ محبت دیکھی نا، پھر میرے نبی نے یہاں تک کہہ دیا، جامع الترمذی آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اے لوگو جو کسی کو دیکھ لے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہو، تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ آخری حدیث پاک ابن عساکر نے لکھا، تاریخ بغداد نے یہ لکھا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، فإنه يجيب في آخر زمان قوم، قوم کے آخر میں، زمانے کے آخر پہ ایک ایسی قوم بھی آئے گی، آج ہمارے وہ سامنے ہیں، کالے کپڑوں میں ہیں، ہمیں وہ واضح نظر آتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یسبون اصحابی، وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں گے، ان پہ تبرہ کرتے ہوں گے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اذا مریضوا فلم تعودوا، فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہیں کرنی، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہیں کرنی، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا، اگر وہ مر جائیں سننے ذرا علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، اور سامنے سامعین کے لیے بھی، جب یہ جناب کو مر جائے نا، نبی کا گستاخ، نبی کے صحابہ کا گستاخ، پھر یہ فون کر کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، بتائیں ان کا جنازہ پڑھنے سے سنا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیعت ٹوٹ جاتی ہے، گویا کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر یہ مر بھی جائیں ان کے جنازے پہ حاضر نہیں ہونا۔ میرے نبی کے سامنے جنازہ لایا گیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے، میرے نبی نے ایسے کر کے کفن کو ادھر کر کے نا دیکھا چہرہ، فرمایا جنازہ خود ہی پڑھو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پڑھائیے، فرمایا انہو یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ وہ یار ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس اتباع رسول کے جناب پلیٹ فارم سے ہم یہ سن رہے ہیں پیغام، میرے نبی نے جب گستاخ عثمان کا جنازہ نہیں پڑھایا تو ہم اس نبی کی اتباع کرتے ہوئے ہم پھر مسئلے پوچھنے لگ جاتے ہیں، یہ نبی کا صحابی اس کا گستاخ ہے تو کیا ہم اس کا جنازہ پڑھیں؟ اور جب میرے نبی نے نہ جنازہ پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے تو ہم کیوں ان کا جنازہ پڑھیں؟ اگلی بات میرے نبی نے فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح والا رشتہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے نہ ان کو رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ وَلَا تُوَارِثُوهُمْ، کئی گھروں میں بیماری پڑ جاتی ہے ان کی مجالس میں جا جا کر، ان کی محافل میں جا جا کر، ان کا عقیدہ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار اگر کوئی ایسا ہو گیا اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دینا۔ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اگر کوئی گلی سے جاتے ہوئے اگر کوئی سلام کر دے، میرے نبی نے فرمایا اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دینا۔ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر یہ مر جائیں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنا۔ تو یہ ہے صحابہ کی محبت۔ دو شعر میں نے مل کے پڑھو، ذرا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ کہ سوہنے سوہنے صحابہ میرے آقا دے، سوہنے سوہنے صحابہ میرے آقا دے، ہاتھ چوکے آخر تک، سوہنے سوہنے صحابہ آقا دے، سوہنے سوہنے صحابہ میرے آقا دے، روشن تار صحابہ، سوہنے سوہنے صحابہ میرے آقا دے، سوہنے سوہنے صحابہ میرے آقا دے، روشن تار صحابہ، روشن تار صحابہ، پاوے حبشی گھوڑ پاوے رومی زہیر، پیارے پیارے صحابہ، پیارے پیارے صحابہ آقا دے، پیارے پیارے صحابہ میرے آقا دے، روشن تار صحابہ، ہر صحابی نبی